بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے قیام پاکستان۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سی آر فارمولا اور گاندھی جناح مذاکرات۔ سب سے پہلے ہم سی آر فارمولے کے پس منظر اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی بات کرتے ہیں۔ سی آر فارمولے کو تاریخ میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ جس طرح دوسری جنگ عظیم کے دوران کانگریس چاہتی تھی کہ انگریز ملک سے نکل جائیں اور کانگریس اقتدار سنبھال لیں۔ کانگریس کبھی بھی مسلم لیگ کے تعاون کے بغیر انگریزوں کو ملک سے نہیں نکال سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مسلم لیگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور ہم اس تحریک کو چلا سکیں، لیکن کانگریس اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ قائد اعظم نے بھی اپنے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہندوستان میں 8 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گاندھی نے جو تحریک شروع کی تھی، جس کا نام تھا ہندوستان چھوڑ دو تحریک، یہ تحریک زیادہ نہ چل سکی کیونکہ انگریز حکومت اس تحریک کے خلاف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انگریز حکومت نے گاندھی کو گرفتار کر لیا۔ جو ہی گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا تو گاندھی نے مختلف خطوط لکھے اس وقت کے وائسرائے لارڈ ویول کے نام، اور یوں اپریل 1944 کو گاندھی کو رہا کر دیا گیا۔ گاندھی بہت چالاک تھا، یہی وجہ تھی کہ گاندھی مختلف ذرائع سے برطانوی لیڈروں تک رسائی حاصل کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ قائد اعظم کو مختلف سازشوں میں پھنسا کر مسلم لیگ کو کمزور کر دے اور مسلم لیگ کا ساتھ حاصل کر لے، اور اس تحریک ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں ان کے ساتھ مل کر یہاں سے انگریزوں کو نکال سکیں۔ لیکن کانگریس نے مختلف کوششیں کی، اس کوششوں کے باوجود بھی ہندوستان چھوڑ دو تحریک ناکام ہو گئی۔ گاندھی نے قائد اعظم کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کانگریسی لیڈر چکرورتی راج گوپال اچاریہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس سے کہا کہ تقسیم ہند پر اپنی تجاویز پیش کرے۔ چکرورتی راج گوپال اچاریہ کانگریس کا ایک رہنما اور مدارس کا سابق وزیر اعلیٰ تھا، لہذا مارچ 1944 کو چکرورتی راج گوپال اچاریہ نے ایک فارمولہ پیش کیا جسے سی آر فارمولہ کہتے ہیں۔ سی آر فارمولہ چکرورتی راج گوپال اچاریہ کے نام سے ہے، اس لیے اس کا نام سی آر فارمولہ رکھا گیا۔ اس سی آر فارمولے میں جو قرارداد پیش کی گئی، اس میں کانگریسی پارٹی سے مطالبہ تھا کہ وہ مناسب تبدیلی کر کے پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کریں اور مرکزی حکومت بنانے میں مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ اسی طریقے سے ہم سی آر فارمولے کے اہم نکات پڑھیں گے۔ سی آر فارمولے کے اہم نکات یہ تھے کہ سب سے پہلے سی آر فارمولے کی منظوری کے لیے قائد اعظم اور گاندھی کو اپنی اپنی جماعتوں کو منانا تھا تاکہ سی آر فارمولے کی جو تجاویز پیش کی گئی تھی ان کی منظوری مل سکے مسلم لیگ سے اور کانگریس سے۔ اور اسی طرح جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس وقت ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں مسلم اضلاع کی حد بندی کے لیے کمیشن قائم کیا گیا، جو اس حدود کا تعین کرے گی جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اسی طرح مسلم لیگ عبوری حکومت میں شامل ہو کر ہندوستان کی آزادی کی حمایت کریں گے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو عوام کے سامنے اپنے موقف پیش کرنے ہوں گے تاکہ استصواب رائے ریفرینڈم، جہاں پہ عوام خود فیصلہ کرے گی وہ کون سی ریاست کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اگر علیحدہ ریاستوں کا فیصلہ ہوا تو دونوں مسلم لیگ اور کانگریس ریاستی اور حکومتی امور پر باہمی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ آبادی کا تبادلہ رضاکارانہ طریقے سے کانگریس اور مسلم لیگ کو کرنا ہوگا۔ سی آر فارمولے پر عمل درآمد کی ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ سی آر فارمولے پر اس وقت عمل نہیں کیا جائے گا جب تک انگریز یہاں سے ہندوستان کو چھوڑ کر چلی نہ جائے اور سارے اختیارات یہاں کے قابل اعتبار لوگوں کے حوالے نہ کر دے، تب تک یہ شرائط، یہ تجاویز ان پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ سی آر فارمولے میں کانگریس کا جو رد عمل تھا، اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ سی آر فارمولے پر کانگریس کا رد عمل یہ تھا کہ چکرورتی راج گوپال اچاریہ کے سی آر فارمولے کی تجاویز کے خلاف ہو گئی۔ وہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے،
کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ کانگریس نے سی آر فارمولے کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ راج گوپال اچاریہ پر ذاتی حملے کروائے گئے، جس کے نتیجے میں چکرورتی راج گوپال اچاریہ نے کانگریسی پارٹی اور مدارس کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طریقے سے قائد اعظم کا بھی سی آر فارمولے پر رد عمل سامنے آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی شک ہو گیا، وہ بھی مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب قرارداد لاہور پیش کی گئی تو چکرورتی راج گوپال اچاریہ نے اسے تسلیم نہیں کیا، تو سی آر فارمولے میں وہ کیوں ایک الگ ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس سی آر فارمولے بہت سی خامیوں کے باوجود بھی یہ سی آر فارمولہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ پہلی بار کسی کانگریسی لیڈر، کسی ہندو نے ہندوستان کی تقسیم کی بات کی، ہندوستان کی تقسیم کی بات پر سب کو رضامند کرنے کے لیے تجاویز پیش کی۔ یہی وجہ تھی کہ سی آر فارمولے کی اس وقت بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں گاندھی جناح مذاکرات۔ جب ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو گاندھی نے جولائی 1944 میں قائد اعظم کو خط کے ذریعے کہا کہ میں مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوں، ان کا خادم ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے اگست میں گاندھی سے ملاقات کی تجویز پیش کی۔ آخر کار قائد اعظم نے 7 ستمبر 1944 کو اپنی رہائش گاہ پر گاندھی سے ملاقات کی اور مذاکرات کیے، لیکن ان مذاکرات میں جو ناکامی ہوئی ان کی وجوہات یہ ہیں۔ گاندھی نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ وہ کانگریسی لیڈر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذاتی حیثیت سے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور کہا کہ جب تک ہم دونوں آپس میں مذاکرات نہیں کریں گے تو کامیابی کی توقع نہیں ہے۔ یہ بات قائد اعظم کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ گاندھی کا اصرار تھا سب سے پہلے ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا جائے، اس کے بعد آپس کے مسائل کو حل کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں نے صرف مذہب تبدیل کیا ہے، اور مذہب تبدیل کرنے سے قومیت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہندوستان میں آپس کے اختلافات اور مسائل کا فیصلہ کیا جائے، بعد میں انگریزوں کو نکالنا بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے جو کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی، اس لیے ہندوستان میں انگریزوں کو نکالنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم ہو، ایک ایسی ریاست جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور انہوں نے سخت الفاظ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں یقین نہیں، ہمیں کانگریس پہ یقین نہیں، جیسے کانگریس کی حیثیت ایک ایسی دیوی سی ہے، جیسے ان کے اپنے ایک دیوی ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ سر اور زبانیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی کس زبان پر بھروسہ کریں۔ دونوں لیڈروں کے الگ الگ نظریات اور خیالات ہونے کی وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کے باوجود بھی یہ مذاکرات مسلم لیگ کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے، کیونکہ پہلی بار قائد اعظم نے گاندھی سے تقسیم ہند کے مسئلے پر مذاکرات کیے، اس لیے یہ مذاکرات مسلم لیگ کے لیے بہت اہم تھے۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرا یہ لیکچر غور سے سنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔